حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی ذات گرامی آپ تمامی احباب جانتے ہیں، جمادی الثانی جس کو جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے، جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، کل رات کو اس کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج جمادی الثانی کی 1 تاریخ ہے۔ ہمارے محدثین کا، مفسرین کا، صوفیہ کا، اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس دور میں جس چیز کی، جس دور میں اور جس جگہ میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو کثرت سے اس چیز کو، اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہمارے بزرگوں کا سن لیجئے۔ مثلا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہمارے علماء جاتے تھے، وہاں پر لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، اہل بیت کا معاملے میں لوگ تردد کا شکار ہوتے تھے، تو وہاں ہمارے بڑے بڑے محدثین امام نسائی جیسے اور اسی طریقے سے امام بیخی جیسے بڑے بڑے محدثین، امام نسائی سیاہ ستہ کا مؤلف ہے، سیاہ ستہ میں ان کا نام آتا ہے سنن نسائی، نسائی شریف۔ تو ان کا طریقہ تھا کہ یہ دیکھتے تھے جہاں پر اہل بیت اطہار کے تذکرے کو لوگ نہیں سنتے تھے تو یہ وہاں جا کر اہل بیت اطہار کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، کثرت سے یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر مولا علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ علی کا نام آئے اور سنی ڈھیلا بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ امام نسائی کا طریقہ تھا کہ جہاں پر علی علی کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں جا کر امام نسائی علی علی کرتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر، اس کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں مولا کائنات کی خصوصیات، حدیثیں ایسی لائے کہ جس میں مولا کائنات کی خصوصیات ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الخشبہ، کہ نبی نے فرمایا کہ نبی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم اس کو ون لائنر بند کریں تو وہ یوں بند کر سکتے ہیں کہ علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، علی کہنا، میرا ہر سانس گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ اب اگلا مرحلہ سن لیجئے کہ ہم الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ ہے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، کہ ہم جس طرح علی علی ٹھوک کر کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم ابو بکر بھی ٹھوک کے کرتے ہیں۔ ہم نہ تفضیلیے ہیں، سمجھیے گا مسئلے کو، ہم نہ ناسبی ہے، نہ رافضی ہے، نہ خارجی ہے، ہم سنی ہے۔ ہماری آنکھوں کا نور علی کی محبت ہے تو ابو بکر کا عشق ہے، ہمارے دل کا قرار اگر علی کا نام ہے تو ابو بکر کا بھی نام ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں، ہم کوئی وہ کہتا ہمارے سینہ تنگ نہیں ہوتا، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں ہمارا سینہ الحمدللہ علی کا نام آتا ہے تو پھر ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ علی وہ ہے جو نبی کی دستار کا وارث ہے، اور جب ابو بکر کا نام آتا ہے تو ہمارا سینہ پھر چوڑا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق وہ ہے جو نبی کے مصلی کا وارث ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ اور ایسا وارث ہے، ایسا وارث ہے، ایسا وارث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، بخاری کے سینے کے اندر موجود ہے، 17 نمازیں سرکار نے اپنی نگرانی میں صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑے کر کے، صحابہ کو پیچھے کھڑے کر کے، 17 نمازوں میں صدیق اکبر کو آگے کھڑا کر کے ہر نماز میں کھڑکی سے ایسے اپنا سر انور نکال کر دیکھتے تھے، میرا ابو بکر امام بنا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہیں گئے ہوئے تھے نبی پاک کی علالت کے دنوں میں، نبی پاک کی ڈیوٹی تھی، نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی،
آپ کو تاخیر ہو گئے، بس اب وقت ختم ہو گیا ہے، بس آخری بات آپ کو تاخیر ہو گئی، آخری بات سن لیجئے، بڑی ایمان افروز بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو آپ نے فیلڈ کرنا ہے، اچھے فیلڈر بنو۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تاخیر ہو گئی آنے میں، صدیق اکبر کو حضرت بلال نے تکبیر لگا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق کو حضرت بلال نے اشارہ کیا کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے تکبیر لگی نا، حضرت عمر فاروق نے تکبیر لگائی، سنیے گا، نماز قائم ہوئی، وہ نماز جس کو قائم کرنے کے لیے میرے نبی نے 10 سال مدینے میں رہ کے جنگیں لڑی، اونچا بولو سبحان اللہ۔ وہ نماز جس کو لینے کے لیے اللہ نے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، اور وہ نماز جس کو پڑھتے ہوئے میرے نبی نے جنت کے گوشوں کو ایسے ہاتھ لگا کے چھوڑ دیا، اور وہ نماز جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، دین کا پورا پلر قائم ہو گیا۔ میں ان رافضی مزاج پیروں کو اور ان رافضی مزاج مولویوں کو یہاں پر درس عبرت دینا چاہتا ہوں، دین کا ستون قائم ہوا، سرکار عمر فاروق نے تکبیر لگائی، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت استغراق کی کیفیات میں، لوگ کہتے ہیں بے ہوشی کی کیفیات میں تھے، میں اس کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی بے ہوش ہو جائے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی تو بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کے لیے دنیا میں آئے، استغراق کی کیفیات میں تھے۔ جیسے تکبیر سنی ابو بکر کی آواز نہیں ہے، فوراً اٹھے، حضرت عائشہ کہتی ہے ایسے نبی پاک اٹھے، تیزی سے اٹھے، اور نبی پاک اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی نقاہت تھی، لیکن ایک دم اٹھے، کھڑکی سے آگے سے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر آپ نے فرمایا لا لا لا، 3 مرتبہ فرمایا یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، حدیث کے الفاظ ہے، نہ دکھاؤں تو جو سزا چور کی ہو میری۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو سنو، اگر عمر کے آگے کوئی کھڑا ہونے کا اہل ہے، عثمان کے آگے اگر کوئی کھڑا ہونے کا اہل ہے، اور اگر کوئی علی کا بھی امام بننے کا اہل ہے، یار جاگو سنیو، آخری لمحات ہے، میں آپ کو بڑی پیاری بات بتا، یہ دیکھو ذکر صدیق اکبر کو ہو رہا ہے، نعرہ علی کا لگ رہا ہے، ایک دم اور لگاؤ، نعرہ ہے حیدر حیدر حیدر، حیدر 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 حیدر۔ میرے آقا نے فرمایا یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، سرکار نے فرمایا نا نا نا، 3 مرتبہ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ انکار کر رہا ہے، مومنین انکار کر رہے ہیں، اس مصلی پر جس پر محمد عربی نے 23 سال نمازیں پڑھائی ہے، اگر کوئی کھڑا ہوگا تو میرا یار ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا۔